خدیجہ شاہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ زیادتی کس نے کی اور اس سازش کے پیچھے کون تھا، آج کا جو سارا ویلاگ ہے اس کے اوپر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ خدیجہ شاہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ظلم ہوا، وہ کس کے کہنے پر ہوا اور کیوں ہوا، جو پاکستان کے اندر ایک لمبی کہانی ہے عورتوں کے خلاف مظالم کا بیانیہ۔ کیونکہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں اگر کوئی چیز سب سے بری تصور کی جاتی ہے اور وہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کے ساتھ، ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ، تو عام طور پہ اس میں خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن خواتین کو اس لڑائی میں ملوث نہیں کیا جاتا اور نہ ہی خواتین کو اس لڑائی میں استعمال کیا جاتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ اپنے کیس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے خواتین کو، اپنے گھر کی خواتین کو انوالو کر لیتے ہیں مقدمات میں، اور کہتے ہیں کہ جی باہر سے لوگ آئے اور انہوں نے اسالٹ کیا۔ اور کئی دفعہ خود خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے تھانے کچہری کا راستہ لیتی ہیں، اور پھر ان کا جو مخالف ہوتا ہے وہ بچ نہیں پاتا، کیونکہ عورت کے ساتھ زیادتی کی بات سن کے ہر کوئی خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کیس میں کیا ہوا، یہ جو پی ٹی آئی کی بہت ساری خواتین کو گرفتار کر لیا گیا 9 مئی کے واقعات کے بعد، اور پھر ان کے ساتھ ان کو کیسے کیسے سیل میں رکھا گیا، پولیس کیسے لے کر گئی، کس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ رہا، اور تھانے سے لے کر جیل تک ان کے ساتھ کیا بیتی، آج ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے فنومنا سے پہلے کے جو سیاسی کارکن، خواتین سیاسی کارکن ہوتی تھی، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین، وہ عام طور پہ لوور کلاسز کی خواتین تھیں جو آگے بڑھ چڑھ کے ایک ایکٹیویزم کرتی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں بے شمار خواتین کی کہ جن کو شاہی قلعہ بھگتنا پڑا، شادہ جبی ہیں، ناصرہ شوکت محمود ہیں، اور رحیلہ ٹوانا ہیں، اور اپنا شہلا رضا ہیں، اس طرح اور کافی لوگ ہیں جن کو میں بھول رہا ہوں، پشاور سے، لاہور سے، کراچی سے۔ ضیاء الحق کا جو مارشاء اللہ تھا اس میں پیپلز پارٹی کی جو خواتین لیڈرز تھیں ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، بہت زیادتی ہوئی، لیکن وہ لوور کلاسز کی تھی، ان کو کسی نے اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ لیکن ایک کیس ہوا تھا وینا حیات کا۔ وینا حیات چونکہ سردار شوکت حیات کی بیٹی تھیں اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوست بھی تھیں، تو ان کے ساتھ اسحاق خان صاحب کے داماد جو وزیر داخلہ تھے سندھ کے، اور اس وقت جان صادق کی گورنمنٹ تھی، تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی وہ ہائی لائٹ اس لیے ہوئی، انگریزی اخباروں نے ہر جگہ پہ اس کو اسی طرح جیسے آج کل خدیجہ شاہ کی سٹوری بہت ہٹ ہے، اس لیے کہ وہ اس کا تعلق ایلیٹ سے تھا۔ لیکن وہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا احسان اللہ مروت کے حوالے سے، اور اسی واقعے کی وجہ سے احسان اللہ مروت جب پیپلز پارٹی میں آنے لگے تو آصفہ اور بختاور نے اس کے خلاف ٹویٹ کیا اور کہا کہ اس شخص کا مقام پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، جیل میں ہونا چاہیے، اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو ان کو لینے کے لیے تیار تھے انہوں نے بھی معذرت کر لی تھی۔ تو یہ کہانی پرانی ہے خواتین کے ساتھ زیادتی یا ظلم کی کہانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خدیجہ شاہ کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوا وہ کیا ہے۔ اور پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ خدیجہ شاہ جو تھیں وہ ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی ہیں، اور ملک کے ممتاز اکانومسٹ سلمان شاہ جو کئی دفعہ وزیر خزانہ رہے، مشیر خزانہ پنجاب میں رہے، ایک دفعہ نگران وزیر خزانہ وفاقی سطح پہ بھی رہے، ان کی وہ بیٹی ہیں، اور وہ اپنے ددیال کی طرف سے بھی اور ننیال کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے ایک پریولیجڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، اور ان کے پاس ایک ڈیول نیشنلٹی بھی ہے، امریکہ کی نیشنلٹی بھی ہے۔ خدیجہ شاہ کو کیوں پکڑا گیا؟ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خدیجہ شاہ اس قافلے میں موجود تھیں اپنا جو امرین عباس کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو اس وقت جو قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور جو کینٹونمنٹ سے گزرتا ہوا
जनाब कोर कमांडर हाउस तक पहुंचे, और जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस में जाके ऐसी की तैसी फेर दी, आग लगा दी, चीज़ें तोड़ फोड़ दी। तो खदीजा शाह का टेलीफोन वहाँ उस एरिया में जो है वो लोकेट हुआ जियो फेंसिंग के हवाले से, जैसे दूसरे लोगों का होता है। और जब उन्होंने ट्रेस किया तो खदीजा शाह, और फिर खदीजा शाह को जब तलाश करना पुलिस ने शुरू किया तो चौधरी शुजात हुसैन से लेकर बड़े बड़े सियासतदानों ने और कैबिनेट के अंदर मौजूद लोगों ने और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोगों ने और बाकी बहुत सारे मौसर हलकों के लोगों ने उनकी सिफारिश की कि उनको इसमें शामिल ना करें, इनको रहने दें, ये एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली की खातून है, इनके साथ आप इनको मुलव्वस मत करें। लेकिन चूंकि ये कहीं फैसला हो चुका था कि जो लोग भी जिना जो जिना हाउस है और ये कोर कमांडर हाउस है उसके उस पर हमले में जितने लोग भी मुलव्वस हैं, खा वो मर्द हैं खा वो औरतें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो जब इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई गई हमारे अदारों की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो फिर अल्टीमेटली खदीजा शाह को गिरफ्तारी देनी पड़ी। खदीजा शाह के साथ उस वक्त सबसे बड़ी ज़्यादती हुई जिस रात उसको गिरफ़्तार किया गया। अगले दिन जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था तो दहशत गर्दी की अदालत में जनाब जो तफ्तीशी थे वो मौजूद नहीं थे। उनको 3-4 घंटे प्रिजनर्स वैन में धूप के अंदर, और उस वैन के अंदर जिसमें एसी नहीं था उसमें उनको इंतज़ार करना पड़ा। फिर वो अदालत में गई तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं दमे की मरीज़ा हूँ और इन्होंने मुझे बड़ा मिसट्रीट किया है इस गाड़ी को, तो किसी साए में होना चाहिए था। तो जज साहब ने उनके हस्बैंड से भी एक अलहदगी में मुलाकात भी करवा दी और फिर वो गाड़ी किसी साए में भी खड़ी कर दी गई। उसके बाद उनका कुछ जिस्मानी रिमांड हुआ और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। इस वक्त वो जेल में हैं और जेल में वो जो ख़वातीन का वार्ड है, सी क्लास वार्ड है, जहाँ पे बेचारी गरीब औरतें, कुछ क्रिमिनल, कुछ मासूम जिनको गलत मुकदमात में भेजा गया और कुछ वो जिनकी कोई ज़मानत करवाने के लिए नहीं आया और कुछ बेआसरा और लाचार औरतें, वो उस वार्ड में पड़ी हुई हैं। वहाँ पे खदीजा शाह को भेज दिया गया और खदीजा शाह वहाँ पे अकेली नहीं है, और भी पीटीआई की उनकी कॉमरेड साथी ख़वातीन मौजूद हैं उस जगह पे। तो उनके साथ यही ज़्यादती है कि एक ऐसी खातून जो नाजो नाम में पली हो, जो एसी के बगैर ना गाड़ी से उतरती हो, ना जिसने घर में जो इतनी नेमतें हैं, खानसामा है, मुलाजम हैं, जो एक वर्किंग है, जो एक डिज़ाइनर है, जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उसको आपने सी क्लास वार्ड में रखा हुआ है गरीब औरतों के साथ। सबसे बड़ी ज़्यादती है। और इस ज़्यादती या इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन लोगों ने कहा है कि जनाब जो भी इस अटैक में इन्वॉल्व है उनको इसी तरह की सज़ा देनी है। तो मसला ये है कि अगर हम देखते हैं कि अगर आप एजेंसियों की बात करते हैं, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो जो बलोच ख़वातीन के साथ हुआ, जो सिंधी ख़वातीन के साथ होता है, जो पख्तून ख़वातीन के साथ होता है, उस पर तो हम इतने सेंसिटाइज नहीं होते, इतनी खबरें नहीं लगती, इतनी कहानियाँ नहीं बनती। उसमें तो इमरान खान साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और ये नहीं कहते कि खुदा न खास्ता उनके साथ ये हो गया वो हो गया। और ये कितने जुल्म की बात है कि अपनी ही वर्कर के बारे में, अपनी ही पार्टी की सपोर्टर के बारे में ये जो इनके मीडिया हैंडलर्स हैं और जो साइबर वॉरियर्स हैं और जो बाहर बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता खदीजा शाह के साथ किसी ने ज़्यादती कर दी। ज़्यादती तो यही है कि वो जो क्लास का फ़र्क है वो जेल में जाके ख़त्म हो गया, वो प्रिजनर्स वैन में ख़त्म हो गया, वो उस मुकदमे ने ख़त्म कर दिया। अगर आप पाकिस्तान में सियासत करते हैं और पाकिस्तान में जिस तरह का सियासी कारकुनों को जिस जुल्म से, जिस तन्हाई से और जिस स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है, अगर आप उसमें से गुज़रे बगैर सुरखरू होना चाहते हैं तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना। तो अगर बहादुरी से खदीजा शाह इसमें से गुज़र के आती हैं और
وہ مثال قائم کرتی ہیں کہ جو عورتیں وہاں پہ کام کرتی تھیں، کیونکہ یہ تو انٹرپرینر ہیں، وہ جیل میں جو عورتیں ہیں ان کی فلاح کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں گی. وہ ایک امیر عورت ہے، بااثر عورت ہے. مجھے یاد ہے جب علیم خان صاحب کو عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ان کو چونکہ وزیر اعلیٰ نہیں بنانا تھا تو ان کو نیب کے حوالے کر کے جیل بھیج دیا، فیض حمید کو کہہ کے. تو جب علیم خان صاحب جیل میں گئے تو انہوں نے ایک سبق سیکھا وہاں سے کہ جو وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، پانی پینے والا اچھا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں ملتا، اچھا بیڈ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، تو جو سرکاری جس طرح کے دوسرے ادارے اسی طرح کا جیل ہوتا ہے. تو انہوں نے واپس آ کے جب وہ سینئر منسٹر تھے تو انہوں نے پہلے تو یہ جو جیل ہے کوٹ لکھپت کا، اس کے اندر ایک دو وارڈز جو تھے ان کو بالکل نیا بنا دیا. پھر وہاں پہ ٹوائلٹس بنائے، پھر وہاں پہ لوگوں کے لیے پانی پینے کے پلانٹس لگائے. پھر انہوں نے یہ پروجیکٹ پورے پنجاب کے جیلوں میں اپنا علیم خان فاؤنڈیشن کے ذریعے پھیلایا. تو یہ کام کرنا چاہیے اپنا ان کو، خاص طور پہ خدیجہ شاہ کو بھی، کیونکہ وہ انٹرپرینر ہے. لیکن ان لکیلی یا انفارچونیٹلی یہ بھی کہانی ہے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کے جو خامند ہیں، ان کا جو ایک اپنا برانڈ ہے ڈریسز کا، کپڑوں کا بڑا مشہور اعلان، اس کی شوٹ کروائے گئے بڑی پاکستان کی جو فلم ایکٹریس ہیں، سٹارز ہیں، ان کے ذریعے، لیکن ان کی پیمنٹ نہیں کی گئی اور ان کے کروڑوں روپے کے جو چیک ہیں وہ ڈس آنر ہوئے اور ان کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے. تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ان ماڈلز کو اور ان ایکٹرز کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے جن سے کام کروایا گیا ہے، تو وہ جیل کی ریفارمز کیسے کریں گے؟ تو ظلم سب سے بڑا یہی ہے اس سوسائٹی کے ساتھ کہ جو اپر کلاس ہے وہ لوور کلاس کے ظلم کو یا لوور کلاس کی زندگی کو یا لوور کلاس کی ریالٹی کو سہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی کنورسیشن میں یہی ختم کرتا ہوں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.